کہ اللہ پاک نے منافق کی علامت بیان کر دی, حضور کو جس بات سے دکھ ہوگا وہ خوش ہوگا. یہ کون سے لوگ ہیں جنہیں ہم نے چندے دیے کھربوں روپے, اب تک ہم کھربوں دے چکے ہیں نا سالہ سال میں. انہوں نے ہزارہ مدرسے بنا لیے, کیا کچھ نہیں بنایا, اور آج وہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اس بات پہ تو خوش ہونا چاہیے امام حسین شہید کر دیے گئے, اور باقاعدہ ان کے پیروکار محرموں میں شادی کرواتے ہیں. ہم اس بات سے بحث نہیں کرتے محرم میں شادی جائز ہے یا نہیں جائز, لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا, کیا اہل بیت کا غم عام انسان کی طرح کا غم ہوتا ہے؟ حضرت امیر حمزہ جب شہید ہوئے, جنگ احد ختم ہو چکی, 3 دن سوگ ہوتا ہے, ختم ہو چکا. جب حضور مدینہ میں آئے تو دیکھا ایک عورت رو رہی. حضور نے پوچھا یہ کیوں رو رہی؟ کہا جی اس کی اونٹنی چلی گئی, گم ہو گئی, اس لیے رو رہی. حضور نے فرمایا تم بڑے پتھر دل ہو, اس عورت کی اونٹنی گم ہوئی ہے, یہ رو رہی ہے, میرے چچا کو بے-دردی سے شہید کر دیا گیا, میں نے تم میں سے کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا. تو انصار گئے اپنی عورتوں کو لائے, کہا حضور کے دروازے پر بیٹھو رو, اور جب تک زندہ رہنا اگر کسی شہید کا ذکر کرنا پہلے حضرت حمزہ کا ذکر کرنا اور اس پر رونا. اور یہ انصار کا معمول رہا, وہ جب بھی کسی شہید کو یاد کرتے تھے پہلے حضرت امیر حمزہ کو یاد کرتے تھے. حضور کے اہل بیت کا غم کوئی معمولی غم ہے جسے تم نے 3 دن کے سوگ کے کھاتے میں ڈال دیا. تم جیسے غدار ممبروں پہ بیٹھے تو ہم ان حالات کو پہنچے. اور پھر حضرت حمزہ تو شہید ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے بھائی. وحشی 7-8 سال کے بعد آ کے مسلمان ہو جاتا ہے. بخاری و مسلم کی روایتیں کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے پچھلے سارے گناہ معاف. وحشی نے کلمہ پڑھا, حضور نے فرمایا وحشی ایک کام کرے گا؟ حضور حکم کریں. فرمایا میرے سامنے نہ آیا کر. وحشی صحابی نہیں بن گیا؟ بولو نا, بولے نا, بنا کے نہیں بنا. فرمایا وحشی میرے سامنے نہ آیا کر, بلکہ پہلے پوچھا وحشی بتا نا تو نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا؟ وحشی کہتا ہے میں نے مختصراً عرض کر رہا ہوں, وحشی کہتا ہے میں نے بیان کیا یا رسول اللہ کہ میں امیر حمزہ سے اتنا ڈرتا تھا کہ وہ جس گلی سے گزر رہے ہوتے میں گھر بیٹھے کانپ رہا ہوتا تھا کہ میرا آمنا سامنا کہیں ان سے نہ ہو جائے, اتنا ڈرتا تھا میں ان سے. لیکن ابو سفیان اور اس کی بیوی نے مجھے ایسا لالچ دیا کہ ایسا لالچ کسی کو نہ دیا گیا. میں جب میدان میں آیا تو 2 آدمی تھے میرے ٹارگٹ پہ, ایک علی المرتضیٰ, ایک امیر حمزہ. میں نے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کو نشانہ بنانا چاہا, لیکن میں نے دیکھا وہ عقاب کی نظر سے, مولا علی المرتضیٰ عقاب کی نظر سے وہ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں ان پہ حملہ نہیں کر سکتا, میں ان کی تلوار کی زد میں آؤں گا. پھر میں نے دیکھا امیر حمزہ وہ ایک طرف لڑ رہے تھے, میں نے ان کو نشانہ بنایا. اس کے بعد میں ان کی لاش کو گھسیٹ کے دور لے گیا, میں نے ان کے اعضاء کاٹے, کان کاٹا, ناک کاٹا, ہاتھ پاؤں کاٹے, جسم اقدس کو چیر دیا, اس سے کلیجہ نکالا اور وہ جا کر ہندا کو دیا, اس نے چبایا اور مجھے آزاد کر دیا. حواشی کہتا جب میں نے یہ سنایا میں نے حضور کی طرف دیکھا تو حضور کی داڑھی سے قطرے گر رہے تھے آنسوؤں کے. حضور نے فرمایا کام کرے گا؟ کہا جی یا رسول اللہ. کہا زندگی بھر میرے سامنے نہ آنا, تو جب جب میرے سامنے آتا ہے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے. تمہیں حسین اور اس کے گھرانے سے اگر سچی محبت ہوتی ہے, محرم کا دن آتے ہی تمہارا غم تازہ ہو جاتا. ارے بھائی جب کسی کا چہرہ دیکھنے سے غم تازہ ہو جاتا ہے, کیا وہ مہینہ آنے سے غم تازہ نہیں ہوتا؟ وہ گھڑیاں آنے سے غم تازہ نہیں ہوتا؟ اور تم آج ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہو کہ ہم تو اس بات پر خوشی منائیں گے اور مبارکباد دیں گے کہ امام حسین شہید کر دیے گئے. تو ابھی بھی آپ کو منافق سمجھ نہیں آئے کہ وہ داڑھی تو رکھیں گے, پگڑی تو پہنیں گے, نمازیں تو پڑھیں گے, روزے تو رکھیں گے, یہ سارے کام منافق رسول اللہ کے پیچھے کرتے تھے. کون سا پیچھے؟ ان عملوں میں پیچھے رہتے تھے وہ. لیکن